حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، اس کائنات میں پہلے دن سے شیطان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مسلمان، ان کے درمیان دشمنی جاری ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ جس طرح میں تباہ و برباد ہوا ہوں، اس طرح ان انسانوں کو بھی تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا۔ اور شیطان پھر اپنے چیلوں کے ذریعے سے اپنا کام کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام، ایمان والوں کو پریشان اور تنگ کرنے کا کام یہ شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اور شیطان کے انہی چیلوں میں سے جو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ایمان والوں کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں، ایمان والوں کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں، ایمان والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں، شیطان کے ان چیلوں میں سے ایک چیلا اسرائیل ہے اور یہودی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی قوم ہے جن کو مغضوب علیہم کہا گیا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل کیا گیا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے، ان کی خرابیاں، ان کے جرائم یہ بیان کیے گئے تاکہ لوگ ان کی فطرت سے، ان کی سرشت سے واقف رہیں، باخبر رہیں اور ان سے دھوکہ نہ کھائیں، ان پر اعتماد نہ کریں۔ اور آج کل ان یہودیوں کی نمائندہ ریاست اسرائیل ایک بدمست ہاتھی بن کر مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کیے ہوئے ہے۔ پہلے فلسطین پر، اہل غزہ پر وہ اس کا ظلم و ستم جاری تھا، اور اب اس نے ایران کے ساتھ بھی وہ باقاعدہ جنگ جو ہے یہ شروع کر رکھی ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی اور مسلمانوں کی بے اتفاقی اسی طرح جاری رہی تو ایک ایک کر کے سب کی باری آ سکتی ہے۔ اور اصل میں ان یہودیوں کے پیچھے اس دنیا کا سب سے بڑا فرعون، سب سے بڑا دہشت گرد اور امن کے لیے سب سے بڑا خطرناک خطرہ وہ امریکہ ہے، اور اس کے ساتھ یورپی قوتیں ہیں، یہ پورا ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا، اور اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور جدھر کو اس کا منہ آتا ہے وہ بمباری کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے۔ لیکن یہ کائنات لاوارث نہیں ہے، ادھر اندھیر نگری نہیں ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سارا دنیا کا سسٹم، نظام، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے، ان کے اعمال سے بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب خبر ہے، اور جب وہ چاہے گا، جب اس کا حکم ہوگا تو پھر ان ظالموں کا نام و نشان مٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو
ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو لا کر ختم نہ کرے، مٹائے نہ، ان کے ظلم کو روکے نہ، اسی طرح ان کو کھلی چھٹی ملی رہے، لا فاسدت الارض، تو زمین تو فساد سے بھر جائے، تو زمین میں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو، اور کسی کی جان محفوظ نہ ہو، کسی کا مال محفوظ نہ ہو، کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، جینا مشکل ہو جائے۔ لیکن ایسے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت تک ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنا جتنا زور لگانا ہے لگا لے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، اٹھنے کا حکم دیا ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ میرے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، کتنا صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ظالم کی گرفت کرتے ہیں، جس طرح فرعون کی گرفت کی تھی، اس کو فوجوں سمیت پانی کے اندر ڈبو دیا، ایک بندہ بھی ان کا نہیں بچا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے، اس پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے انسان کے پاس توبہ کا موقع ہے، سوچنے کا موقع ہے، اور جب ایسی پکڑ آ جائے تو پھر جو فرشتے ہیں وہ بھی تھپڑ مارتے ہیں، اور ان کی جب روحیں نکالتے ہیں تو بڑی سختی کے ساتھ ان کی روحیں نکلتی ہیں، اور ان کو جہنم کی طرف جانے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ تو یہ یہودی بھی آج کل، اسرائیل بھی آج کل حدیں تجاوز کر رہا ہے۔ تو وقت دور نہیں جب یہ بھی انشاءاللہ عبرت کا نشان بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی آہیں اور ان کی دعائیں سنیں گے۔ اور ان یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایک کیسی قوم ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، کہ یہ یہودی قوم، ان پر ذلت، رسوائی یہ مسلط کر دی گئی، دنیا میں جہاں بھی یہ رہیں گے ذلیل ہو کر رہیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ہاں ایک صورت سے یہ ذلت سے نکل سکتے ہیں، رسوائی سے نکل سکتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، دین اسلام قبول کر لیں، یا سلو کے ساتھ جزیہ دے کر رہنا یہ قبول کر لیں، پھر یہ اس ذلت سے کچھ دیر کے لیے بچ سکتے ہیں، یا لوگ ان کی پشت پناہی کریں، ان کا دفاع کریں، ان کی مدد کریں، ان کو مضبوط کریں، تو پھر کچھ عرصے کے لیے یہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل مغرب کی، یورپ کی، اور خاص طور پر امریکہ کی پشت پناہی سے یہ دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ اس صورت میں یہ دنیا کے اندر طاقتور ہو سکتے ہیں کہ لوگ ان کی پشت پناہی کریں، طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں ان کا ساتھ دیں، پھر یہ اس ذلت سے کچھ عرصے کے لیے نکل سکے۔ جب سے اسرائیل بنا ہے اس وقت سے یہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ان کی تاریخ 14 صدیوں کی، بلکہ اس سے پہلے ساری ذلت و رسوائی سے بھری ہوئی۔ ان کو کوئی ملک اپنے علاقے میں رہنے کے لیے اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ تو ایک سازش تیار کر کے ان کو یہاں فلسطین کے اندر لا کر آباد کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جرمنی کے ہٹلر نے
ان کا اس طرح قتل عام کیا تھا جس طرح بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ذبح کی جاتی ہیں۔ اور چند لوگ اس نے یہ کہہ کر چھوڑے تھے جو آج کل ایک پورا ملک بن چکے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو کیوں مارا ہے، یعنی ان کی عادتیں، ان کی سازشیں، ان کی بد کرداریاں اور کرتوت یہ بعد میں خود بتائیں گے کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا تھا اور کیوں قتل کرنا چاہیے۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی ان پر اللہ کا غضب ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکنت، غربت، فقیری، دنیا کی ہرس، موت کا ڈر، یہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وجہ بتائی کہ ہمیشہ کے لیے یہ ذلیل و خوار کیوں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں؟ میں اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے نبی ان کی طرف بھیجے، لیکن انہوں نے کسی نبی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، حتیٰ کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اتنے زیادہ یہ سرکش قوم ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کیونکہ یہ نافرمانیوں کی حدوں کو کراس کر چکے تھے اور حد سے بڑھ چکے تھے، جس کے نتیجے میں ان کو کسی کا کوئی خوف، کوئی ادب، کوئی احترام، کوئی لحاظ نہیں تھا۔ نبیوں تک قتل کرنے کے یہ منصوبے بناتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت بتلائی اور فرمایا سورۃ مائدہ کے اندر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر دشمنی رکھنے والے، نفرت رکھنے والے آپ یہودیوں کو پائیں گے۔ یعنی یہودی سب سے بڑے ایمان والوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ والذین اشرکوا، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، وہ بھی ایمان والوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ہمارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو ذہن ہے وہ بیان فرما دیا۔ اور سورۃ بقرہ میں ایک اور جگہ پر فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اللہ سے عہد، اس کے رسولوں سے عہد، کسی ملک سے عہد، کسی قوم سے عہد معاہدہ کیا، تو ایک گروہ نے تو اس کو پھینک دیا، عمل درآمد نہیں کیا، اس پر پورے نہیں اترے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان ہی نہیں لاتے، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرشت اور فطرت بتا دی کہ بد عہد قوم ہے یہ، اور ناقابل اعتبار لوگ ہیں۔ ان کے اپنے نبی کے ساتھ جو سلوک ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، ان کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، اسی کو دیکھ کر اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تورات لینے کے لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے کتاب دی ہے تمہاری رہنمائی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم بھی اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں۔ اس طرح کا انکاز ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا، گفتگو ہوئی ہے، کلام ہوئی ہے، رویت نہیں ہے، زیارت نہیں ہے، لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود دیکھیں گے تو پھر آپ پر ایمان لائیں۔ اس طرح کی شرطیں رکھنے والے شرط پوری ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ جس نے ایمان لانا ہو وہ بغیر دیکھے ایمان لے آتا ہے، اور جس نے نہ لانا ہو وہ اس طرح کے مطالبے کرتا ہے۔ اسی طرح
ایک قوم ان کا علاقہ وہاں جنگ کے لیے ان کو کہا گیا، تیاری کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب یہ دونوں لڑائی کریں، جہاد کریں، اس علاقے کو فتح کریں، جب علاقہ فتح ہو جائے گا پھر ہم وہاں پہنچیں گے، پھر ہم وہاں آئیں گے۔ یعنی اپنے نبی کو صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے، اس قوم کے لیے لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے، یہ بڑے جابر لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، یہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں، آپ جائیں، آپ کا رب جائے۔ اس طرح کے یہ یعنی گستاخ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اور اپنے نبیوں کے بھی۔ اور بعد میں ان کو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ ملک، یہ علاقہ بغیر لڑائی کے تمہیں دے دیا گیا ہے، تمہارے لیے فتح کر دیا گیا ہے، اب تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ انہوں نے وہاں بھی خباثت کی اور اپنی بدعملی کا مظاہرہ کیا کہ بجائے سجدہ کرنے کے گھسرتے ہوئے اس علاقے میں داخل، یعنی ان کے نزدیک اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہر چیز کو مذاق انہوں نے بنا رکھا تھا۔ یہ ہے اسرائیل، یہودی اور ان کی قوم کی تاریخ اور ان کی سرشت اور فطرت۔ تو گھسرتے ہوئے داخل ہوئے اور بجائے استغفار کرنے کے، حتتاً کہنے کے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم گناہ گار ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس کی جگہ پر حتتاً گندم کا لفظ کہ ہمیں گندم چاہیے، روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، یہ لفظ کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، یعنی انہوں نے اس کو مذاق سمجھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اس کو بھی فوراً ماننے کی بجائے الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے اس گائے کو ذبح کرنے سے، اور اس کو مذاق بنا لیا۔ اور اسی طرح ہفتے کے دن ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے کی بجائے سمندر کے کنارے پر تالاب جو ہے وہ بنا لیے، اور ان کے جو دروازے ہیں، راستہ ہے سمندر کی طرف رکھ لیا، ہفتے کے دن اس دروازے کو کھولتے اور تالاب کو مچھلیوں سے بھر لیتے، اور اتوار کے دن پکڑ لیتے کہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے۔ یہ ان کی ہیلا سازیاں تھیں اور دین کے ساتھ مذاق تھا۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حلال جانوروں کی چربی یہ حرام کی تھی، منع کی تھی۔ اب تو مسلمانوں کے لیے چربی حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے لیے چربی کو حرام کیا گیا تھا، تو انہوں نے وہ چربی کھائی تو نہ، لیکن اس چربی کو جمع کر کے، اس کو پگھلا کر، اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی۔ کہا ہم نے چربی تو نہیں کھائی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے سے منع کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، اس کا کاروبار بھی منع ہوتا ہے، اس کو بیچنا بھی منع ہوتا ہے، خریدنا منع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کھانے کی بجائے اس کو پگھلا کر بیچنا اور اس سے کمائی کرنا یہ شروع کر دی۔ یہ ان کی سرشت ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کے اوپر، اس دنیا کے اوپر جب سے یہ قوم وجود میں آئی ہے، سب سے بدترین قوم ہے، اور ان سے جنگ کرنا، لڑائی کرنا، ان کو قتل کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام۔ اور مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ باری باری وہ اس ذلیل قوم کے سامنے خود ذلیل ہوں، ایک ہی بار اکٹھے ہو کر اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے وہ اس کا نام و نشان مٹا دیں۔ اگر مسلمان اکٹھے ہو کر میدان میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان یہودیوں کو ختم کرنا ہے۔ اگر قیامت سے پہلے مسلمان کسی وجہ سے ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوتے تو پھر بھی ان یہودیوں نے ایک دن ختم ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اس وقت تو
اس طرح بھاگیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اللہ قتل نہیں کیا۔ تو یہاں تک یہ دلیر اور نڈر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا قاتل، عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا، اپنے آپ کو ان کا قاتل قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک ان کے اندر جرأت ہے۔ انہی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کے ساتھ جو فوج ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ایک کر کے ختم کرے گا، قتل کرائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی قتل سے بچنے کے لیے کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، کسی اوٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، وہ چیز بولے گی کہ میرے پیچھے فلاں یہودی بیٹھا ہے، اس کو قتل کرو۔ یہ ان کا انجام ہوگا۔ اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملکوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ جتنا سختی سے پیش آ سکتے ہیں اور جتنا ان کا نقصان کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کو ختم کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک دن ان کو ختم کر ہی دینا ہے۔ لیکن جو لوگ ان سے ڈریں گے، پیچھے ہٹیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پر بھی ناراض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔